یہ نماز میں پڑھ رہا ہوں یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے کہ نہیں، یہ عمل میں کر رہا ہوں یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق ہے کہ نہیں۔ وہ سارے کام جس کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ ہمیں کرنا ہے، یہی عمل صالح ہے۔ اللہ نے اس سے کہا کہ دنیا میں ایک بادشاہ کے برابر اگر تجھے جگہ مل جائے جنت میں، سبحان اللہ، جنت میں ایک بادشاہ کی بادشاہت کتنی ہوتی ہے؟ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا محترم سامعین کرام، معزز بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، اسلامی رشتے سے میری ماں اور بہنوں، آج کے جمعے میں مجھے جنت اور اعمال جنت کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنی ہیں۔ اللہ رب العالمین مجھے بھی آپ کو بھی جو باتیں ہم قرآن و حدیث سے سنتے ہیں ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ہر طرح کی
تعریف و توصیف بڑائی بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے، اس کے بعد بے شمار رحمتیں برکتیں درود و سلام اللہ کے تمام پیغمبروں پر رسولوں پر، خصوصیت کے ساتھ سلسلہ نبوت کی آخری کڑی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے تمام آل و اصحاب پر، اہل البیت پر، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سورہ بقرہ سے آیت نمبر 25 کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے نبی، ان لوگوں کو بشارت دے دیجئے جو لوگ ایمان والے ہیں۔ بشارت کا مطلب ہوتا ہے خوشخبری، کسی اچھے کام کی، کسی اچھے بات کی، کسی کو خبر دی جائے، اسے بشارت کہتے ہیں، جس سے آدمی خوش ہو جائے، اس کی طبیعت خوش ہو جائے، اس کے تمام حزن و ملال دور ہو جائیں، اس کی طبیعت میں فرحت آ جائے اور وہ کھل اٹھے۔ مثال کے طور پہ کہ کوئی بچہ نیٹ کا ایگزام لکھا، آئی پی ایس یو پی ایس سی کا ایگزام لکھا اور اس کو بورڈ سے بشارت ملی، یہ مثال میں آپ کو ایسے سمجھا رہا ہوں۔ ہم کسی کام کے لیے کہیں گئے، آفس کے باہر کھڑے ہیں، ہم کو اندر سے خوشخبری ملی کہ آپ کا کام ہو گیا، اسے بشارت کہتے ہیں۔ یعنی جس کام میں کوئی شک اور شبہ باقی نہ رہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ بشارت کہتے ہیں۔ اور اسی لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام مبشر ہے۔ کیا ہے؟ مبشر، بشارت دینے والا۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اللہ نے اپنے نبی محترم کو یہ بات اس لقب سے ملقب فرمایا کہ آپ نے اپنی امت کو کبھی سامنے کبھی غائبانہ بشارتیں دی ہیں، خوشخبریاں دی ہیں۔ اسی میں سے یہ ایک عظیم خوشخبری ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے ان لوگوں کو دیا ہے۔ دیکھیے یہاں پہ شرط ہے، آمنوا وعملوا الصالحات، یہ دو کام کرنا ہے اور اس کے بدلے میں اتنی بڑی خوشخبری ہے۔ اے میرے نبی، ان لوگوں کو بشارت دے دیجئے، خوشخبری دے دیجئے جو ایمان والے ہیں اور عمل صالح کرنے والے ہیں۔ دو چیزیں، ان دو چیزوں کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے ایسی جنتوں کا میں نے انتظام کیا ہے۔ جنت کی جمع ہے، یعنی جنت ایک نہیں ہوگی، جنت کے کئی درجے ہوں گے، جنت کے کئی محل ہوں گے۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیچے کا جنتی اوپر کے جنتی کو دیکھے گا تو جیسے کوئی مشرق میں کھڑا ہو کے مغرب کے ستارے کو دیکھتا ہو۔ اتنی جنتیں ہوں گی اور اتنے درجے ہوں گے اس میں۔ اللہ نے کہا کہ ان کے لیے میں نے جنتوں کا انتظام کیا ہے، یعنی اعمال کے مطابق جنتیں ملیں گی۔ اس سے اس آیت سے مسئلہ ثابت ہو، جیسے ہمارے اعمال ہوں گے ویسی جنت ہمیں ملے گی۔ اور یہاں پہ یہ بھی وضاحت کرتا چلوں کہ دماغ میں یہ شبہ بھی نہ رہے کہ جنت اس مسجد کے برابر ہوگی جو ہمیں ملے گی، 1 ایکڑ میں ہوگی یا چند کنٹے ہوگی۔ تو بخاری اور مسلم کی ایک روایت ہے، حضرت موسیٰ نے جو اللہ سے کلام کیا تھا اس کے بابت محمد الرسول اللہ، امام بخاری نے اس پہ پورا باب ہی قائم کیا ہے کتاب الایمان کے اندر۔ جو حضرت موسیٰ نے کہ اللہ سب سے ادنا جنتی کون ہوگا؟ حضرت موسیٰ نے اللہ سے پوچھا کہ سب سے کم درجے کا جنتی کون ہوگا، جس کو سب سے چھوٹی جگہ ملے گی جنت میں؟
تو اللہ نے کہا کہ سب سے ادنا جنتی ہوگا جس سے اللہ بات کریں گے کہ بتا تجھے جنت میں کتنی جگہ چاہیے، تو وہ سب سے بعد میں جنت میں جانے والا ہوگا تو وہ اللہ سے کہے گا کہ اللہ جنت تو بھر گئی ہے، اب جنت میں جگہ ہے کہاں؟ سارے لوگ اپنے اپنے تکیے غلاف اور مسحری اور سب سنبھال کے بیٹھے ہیں، جگہ اب خالی ہے کہاں جو میں جنت میں جاؤں تو مجھے کتنی جگہ ملے گی؟ اللہ نے اس سے کہا کہ دنیا میں ایک بادشاہ کے برابر اگر تجھے جگہ مل جائے جنت میں، سبحان اللہ، جنت میں ایک بادشاہ کی بادشاہت کتنی ہوتی ہے؟ اب مغل دور کے بادشاہوں کو، اب سعودی کو ہی یاد کر لیجیے، سعودی میں بادشاہت ہے، کتنی جگہ ہے ان کی؟ پورا عرب۔ تو ایک بادشاہ کے بادشاہت کے برابر دے دوں تو کام چلے گا؟ تو وہ کہے گا کہ اللہ میں راضی ہوں۔ اسے تعجب ہوگا کہ ایک بادشاہ کی بادشاہت کے برابر کی جگہ، اور وہ ٹھاٹھ باٹھ، وہ عیش و عشرت جو ایک بادشاہ کے ہوتے ہیں، تو اللہ کہے گا کہ جا میں نے اس جیسی اور ایک بادشاہت دی۔ یہ جملے 5 بار آئے ہیں، کتنے بار آئے ہیں؟ 5 بار آئے ہیں۔ تو پھر اللہ کہے گا کہ جا میں نے تجھے اور ایک بادشاہت کی جگہ دی، پھر ایک بار کہے گا کہ جا میں نے تجھے ایک اور بادشاہت کی جگہ دی، پھر ایک بار کہے گا اللہ تعالیٰ جا میں نے تجھے ایک اور بادشاہت کی جگہ دی، اور پھر آخر میں جب وہ جنت میں چلا جائے گا تو اللہ رب العالمین کہے گا کہ میں نے تجھے 10 بادشاہوں کی بادشاہت عطا کی جنت میں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اب اس جنت کی بشارت اللہ رب العالمین یہاں دے رہا ہے، جس جنت میں جانے کے بعد ہمیں ایک جنتی کو دیکھنے کے لیے، ایک جنت کے محل کو دیکھنے کے لیے بہت دور دیکھنا ہوگا۔ یعنی ہماری نگاہ جہاں تک جائے گی وہاں تک تو ہماری ملکیت ہوگی، اور اس کے بعد سمجھیے، مسلم کی ہی روایت میں ہے کہ نیچے سے اوپر کا جو ایک درجہ ہوگا جنت کا، ایک درجہ وہ زمین سے آسمان کے برابر کا ہوگا، اور کنارہ اس کا، کنارہ کتنا ہوگا؟ زمین کا کنارہ۔ کسی کو پتا ہے زمین کا کنارہ؟ کسی کو پتا ہے آسمان کا کنارہ؟ اللہ نے کہا کہ زمین اور آسمان کے کنارے کے برابر ایک درجے کی لمبائی چوڑائی ہوگی۔ اللہ ہمیں اس جنت میں جانے کے لیے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اس جنت میں جانا ہے کہ نہیں جانا ہے، یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہے۔ ایک تو ایمان مضبوط رکھنا ہے، 2 ہی کام کرنے ہیں، زیادہ کام کرنے کی ضرورت نہیں۔ جنت میں جانے کے لیے زیادہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اعمال صالحات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعمال صالحات کا مطلب 2-3 نمازیں پڑھ لینا، کبھی موقع ملا تو کبھی چھوڑ دینا، کبھی پڑھ لینا، کبھی جھوٹ بول لینا، کبھی سچ بول لینا، یہ اعمال صالحات ہیں۔ اعمال صالحات کا مطلب وہ اعمال جس سے رب راضی ہو، وہ کام، چاہے کوئی بھی کام ہو، یہ بات سامنے رہے کہ یہ جو کام میں کر رہا ہوں قدم اٹھانے سے پہلے، یہ جو بات میں کرنے جا رہا ہوں زبان کھولنے سے پہلے، ہونٹ کھولنے سے پہلے، اس بات کا تجزیہ اپنے آپ میں محاسبہ کر لینا کہ یہ جو کام میں کرنے جا رہا ہوں یہ اسلام کے مطابق ہے کہ نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے کہ نہیں، سنت کے مطابق ہے کہ نہیں، یہ تجارت میں کرنے جا رہا ہوں، یہ محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق ہے کہ نہیں؟ یہ نماز میں پڑھ رہا ہوں یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے کہ نہیں؟ یہ عمل میں کر رہا ہوں یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق ہے کہ نہیں؟ وہ سارے کام جس کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ ہمیں کرنا ہے، یہی عمل صالح ہے، یہی عمل صالح۔ عمل صالح کوئی ایک عمل نہیں ہے جس کا آدمی نام لے کے اور بس کر دے کہ یہی عمل صالح ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں، جنت میں جانے کا شوق ہے؟ شوق سب کو ہے جنت میں جانا، شوق ہے۔ ایک بچے سے پوچھئے کہ تجھے IPS بننے کا شوق ہے، وہ کہے گا ہے۔ ایک بچے سے کہیے کہ تجھے MBBS MD بننے کا شوق ہے، انجینئر بننے کا شوق ہے، کہے گا ہے۔ اور وہ بچہ دن بھر سو رہا ہے، شوق ہے۔ صحت مند بننے کا شوق ہے، گٹکے کھا رہا ہے، شوق۔ بڑا آدمی بننے کا شوق ہے، کام چمباروں کا کر رہا ہے، بڑا آدمی بنے گا وہ۔ نیٹ ایگزام لکھنا ہے، UPSC لکھنا ہے، شوق ہے، IPS بنوں گا، ڈاکٹر بنوں گا، بڑا آدمی بنوں گا، شوق ہے۔ لیکن کام کیا کر رہا ہے؟ سو رہا ہے، سو رہا ہے۔ شوق کے ساتھ کیا چاہیے؟ عمل۔ کیا چاہیے؟ عمل۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو عمل صالح کرے گا، ایک بچہ رات بھر جاگے، دن بھر جاگے، کتابوں میں سر لگائے، محنت کرے، شوق بھی ہے، جذبہ بھی ہے۔ کیا ہے؟ شوق بھی ہو، جذبہ بھی ہو، عمل بھی ہو، شب بیداری بھی ہو، کام بھی اچھے ہوں، تب جا کر کے وہ ڈاکٹر بنے گا۔ صرف شوق رکھنے سے ڈاکٹر نہیں بنتا، شوق تو سب کو ہے۔ صرف شوق رکھ لینے سے، خواہش رکھ لینے سے کوئی کام نہیں ہوتا۔ خواہش کے مطابق کوئی چاہے کہ میں پہلوان بنوں، طاقتور بنوں، اس کے اندر یہ جذبہ ہے، یہ شوق ہے، اور وہ 10 بجے تک سوئے، وہ پہلوان بنے گا وہ پہلوان۔ پہلوان بننے کے لیے اسے ورزش کرنی پڑے گی، ٹائم نکالنا پڑے گا۔ سن رہے ہیں میری باتوں کو آپ دھیان سے؟ ٹائم نکالنا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی، کسرت کرنا پڑے گی، دودھ پینا پڑے گا، پھل کھانے پڑیں گے۔ یعنی پہلوان بننے کے جو بھی ذرائع ہیں ان کو اپنانا پڑے گا، تب جا کر کے وہ کیا بنے گا؟ پہلوان بنے گا۔ دن بھر بستر پہ سویا ہے، نہ کھانا کھا رہا ہے، نہ پانی پی رہا ہے، اور دل میں تمنا لے کے بیٹھا ہے کہ میں پہلوان بنوں گا، تو بیمار بنے گا۔ کیا بنے گا؟ بیمار بنے گا، وہ پہلوان نہیں بن سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ تمہیں جنت میں جانے کا اگر شوق ہے، جنت کتنے سال کے لیے ملنے والی ہے؟ کتنے سال کے لیے ملنے والی ہے؟ ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ کے لیے ملنے والی ہے جنت۔ اور جہنم کتنے سال کے لیے ملنے والی ہے؟ ہاں، 2 ہی فریق ہوں گے قیامت کے میدان میں۔ یہ خوشخبری بھی سن لیجئے اور یہ بھی سن لیجئے، فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر۔ تیسری جگہ نہیں ہوگی، تیسری جگہ نہیں ہوگی، 2 ہی جگہ ہوں گے۔ ایک گروہ جنتی ہوگا اور ایک گروہ جہنمی ہوگا۔ اللہ ہمیں اس گروہ میں شامل فرمائے جس کی بشارت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور اعمال صالحات کرنے کے بعد ان کو ایسی جنتیں ملیں گی جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، ان کے لیے ایسے پھل ملیں گے، اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک پھل ملے گا، ایک وہ کیا ہے؟ کلما رزقوا من ثمرۃ رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابہا۔ کیا پھل کھائیں گے آپ؟ کیا ہم کھا سکتے ہیں دنیا میں؟ کیا کر سکتے ہیں ہم دنیا میں؟ اللہ نے کہا کہ جو ان کو پھل ملے گا، وہاں جھاڑ ہے پھل کا، سمجھیے جنت میں دور ہے جھاڑ، وہاں پھل دکھا، دل میں خواہش ہوئی، اسی کو کہتے ہیں شاہانہ زندگی۔ کیا کہتے ہیں؟
شاہانہ زندگی، بادشاہ کو بھی حکم دینا پڑتا ہے وزیر کو کہ جا با وہ لے کے آ، وہ مجھے ہونا، لیکن اللہ نے کہا کہ میں تمہیں ایسی زندگی عطا کروں گا کہ تمہارا دل چاہے گا کہ وہ پھل مجھے چاہیے، وہاں جو دکھ رہا ہے وہ مجھے چاہیے، اور وہ ڈالی پلک جھپکنے میں تمہارے پاس آ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ وہ ڈالی جو ہوگی پھل کی، جھاڑ وہیں رہے گا، لیکن وہ جو ٹہنی ہوگی جس میں پھل لگا ہوگا وہ وہاں آ جائے گی جہاں تم ہوگے، اور جب تم اس پھل کو دیکھو گے تو کہو گے کہ اللہ یہ تو میں نے ابھی کھایا تھا تھوڑی دیر پہلے۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور اسی کے مثل عطا کیا جائے گا۔ جنت کے سارے پھل ایک ہی جیسے ہوں گے مشابہت میں، ایک ہی جیسے ہوں گے مشابہت میں، لیکن ان کا رنگ الگ ہوگا، ان کے مزے الگ ہوں گے۔ تو فرشتے کہیں گے وہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے جو موتیوں کی طرف بکھرے ہوں گے، جیسے گرین گالیچے پہ سفید موتی کوئی بکھیر دے ہیں، وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا، اور تمہاری خدمت میں اتنے خوبصورت نوجوان بچے ہوں گے جن کے چہروں پہ نہ مونچھ ہوگی نہ داڑھی ہوگی، اور ریشمی لباس میں وہ تمہارے ارد گرد گھومتے رہیں گے، گھومتے رہیں گے، اور وہ اتنے خوبصورت ہوں گے جن کی خوبصورتی کا اندازہ تم نہیں لگا سکتے۔ لگے گا کہ کسی نے غالیچے پہ ہرے رنگ کے قالین پہ موتی بکھیر دیے ہوں۔ آہا، سبحان اللہ، وہ اتنے خوبصورت ہوں گے۔ میرے دوست اور بزرگوں، وہ بچے کہیں گے جناب کھائیے تو کھائیے، یہ پھل وہی ہے لیکن مزہ دیکھیے اس کا الگ ہے، اس کا مزہ الگ ہے، اس کا ٹیسٹ الگ ہے۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور اس کے بعد انہیں جو بیویاں عطا کی جائیں گی، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، وہاں خلا طلاق نہیں ہوگا، وہاں بیوی شوہر سے غصہ نہیں کرے گی، شوہر بیوی سے ناراض نہیں رہے گا، وہاں شوہر بیوی کو چھوڑ کے کہیں کمانے نہیں جائے گا، کچھ خریدنے نہیں جائے گا، کچھ لانے نہیں جائے گا۔ دنیا کی طرح اللہ رب العالمین نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ انما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ مرنا ہے، وہاں جانا ہے، اور ایک ایک چیز کا حساب دینا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھ کے جب صحابہ کرام کو سمجھا رہے تھے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس ازواج مطہرہ کو یاد رکھیے، اور الا متاع الغرور کو بھی سمجھا دیتا ہوں۔ اللہ نے کہا کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، اس سے بڑا کامیاب کوئی نہیں ہے۔ اللہ ہمیں ان کامیابوں میں شامل فرمائے۔ ویسے خواہش رکھنے کی بھی توفیق دے اور ویسے اعمال کرنے کی بھی توفیق دے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اے لوگو یہ دنیاوی زندگی دھوکے کے سامان کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، دھوکے کے سامان کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ علماء مفسرین نے لکھا ہے دھوکے کا سامان کیا ہے؟ سو رہا ہے، سنیے گا ذرا غور سے، اسے سو رہا ہے، نیند آ گئی، نیند میں خواب دیکھ رہا ہے۔ کیا دیکھ رہا ہے؟ خواب دیکھ رہا ہے، خزانے ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، لاکر میں رکھ رہا ہے، لاکر میں رکھ رہا ہے، خواب میں پیسے گن رہا ہے، کٹے کٹے سنبھال کے اٹھا کے رکھ رہا ہے، مگن ہے، تخت پہ بیٹھا ہے، عیش و عشرت میں مگن ہے۔ کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ خواب میں ہے،
علماء نے لکھا ہے خواب میں ہے، پیسے گن رہا ہے، کسی پہ حکم چلا رہا ہے اور اچھے چیزیں کھا رہا ہے، سونے چاندی ہے نہیں، زیورات ہیں، کہاں ہے؟ خواب میں ہے، خواب میں ہے، لیکن اسے معلوم نہیں ہے کہ یہ خواب میں ہے۔ بیوی آتی ہے، پیر پہ اشارہ کرتی ہے، اٹھو اٹھو، اٹھتا ہے، بچے اسکول جانا ہے، دودھ نہیں ہے، کیا دودھ نہیں ہے؟ یہ خواب سے بیدار ہوتا ہے، ارے مجھے دودھ لانا ہے، کوتمیر نہیں ہے، ترکاری نہیں ہے، تم سو رہے ہو، 9 گھنٹے ہو گئے، بچے اسکول کب جانا، گھر میں پیسے نہیں، گھر میں دودھ نہیں، سبزی نہیں، تب یہ آنکھ ملتا ہے، وہ خزانے کہاں گئے، وہ پیسے کہاں گئے، وہ زیور کہاں گئے؟ ابھی تو میں حکم دے رہا تھا، ابھی دولت پہ بیٹھا ہوا تھا، آنکھ کھل گئی، دودھ نہیں ہے، کیا نہیں ہے؟ آنکھ کھل گئی، دودھ نہیں ہے، کوتمیر نہیں ہے، ترکاری نہیں ہے، بچوں کو پیدل چلا کے رکشے میں بیٹھانا ہے، یہاں رکشہ نہیں ہے، اور وہاں کیا کر رہا تھا؟ وہاں کیا کر رہا تھا؟ پیسے ہی پیسے تھے، خزانہ ہی خزانہ تھا۔ یہی دنیا ہے، کیا ہے؟ یہی دنیا ہے۔ ہم خواب میں ہیں، ہم خواب دیکھ رہے ہیں، پیسے گن رہے ہیں، دولت گن رہے ہیں، لیکن جس دن ہم آخرت میں اللہ کے سامنے حاضر کیے جائیں گے، ہمارے ہاتھ کے طوطے اڑ جائیں گے، ہمارے ہاتھ کے طوطے اڑ جائیں گے کہ ارے یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ تمہارے لیے کیا جنت تیار ہے؟ مسئلہ یہ ہے، کیا جنت ابھی موجود ہے؟ اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی۔ ہمیں یہ کیسے سوچنا ہے کہ کیا آج جنت ہے؟ کہاں ہے جنت؟ آج اگر ہے تو کہاں ہے؟ آسمان میں سورج کہاں ہے؟ سورج آسمان کے نیچے ہے کہ اوپر ہے؟ سورج جو ہم آسمان دیکھ رہے ہیں اس کے نیچے ہے کہ اوپر ہے؟ ظاہر بات ہے آسمان کے نیچے ہے۔ کئی لاکھ کلومیٹر سورج ہے، کتنا؟ آپ جانتے ہوں گے جو لوگ سائنس پڑھے ہیں، کئی لاکھ کلومیٹر سورج ہے، اور سورج سے کئی لاکھ کلومیٹر آسمان ہے۔ پہلا آسمان کتنا؟ پہلا آسمان۔ اس کے اوپر کتنے آسمان ہیں؟ 6 ہیں۔ اس کے اوپر 6 آسمان ہیں جو ہمیں نظر نہیں آ رہے۔ سورج ہمیں نظر آ رہا ہے، چاند ہمیں نظر آ رہا ہے، لیکن اور کتنے سیارے ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں۔ اب یہ ایمان جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ نے تمہارے لیے جنت تیار کر دیا ہے۔ کیا کر دیا ہے؟ جنت۔ یہ نہیں کہ اوپر جائیں گے اور حساب کتاب ہو جائے گا تو اللہ کہے گا کہ چلو سائیڈ میں چلو، جنت تیار ہو رہی ہے۔ جنت تیار ہونے کے بعد تم کو اس میں بھیجا جائے گا، یعنی تعداد دیکھ کر کے اس کے حساب سے جنت تیار کی جائے گی۔ میرے دوست اور بزرگوں، پورے جنتی جنت میں چلے جائیں گے، سارے جنتی، تب بھی جنت میں جگہ خالی رہے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اعددت لعباد الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فقرؤ، ابو ہریرہ ہیں اس کے راوی، کرما ما شئتم، اے ابو ہریرہ اس کے بعد تم اس آیت کو پڑھ لو، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا یعملون۔ اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے جنت کو سجا کے رکھا ہے، سنوار کو رکھا ہے۔ اللہ ہمیں جنت میں جانے والا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جاتی بھائی جنت میں؟ جاتی؟ شوق ہے، عمل نہیں ہے۔ جنت میں جانے کا شوق ہے، عمل نہیں ہے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی دودھ کی مثال دیا نا، دودھ پینے کا شوق ہے تو دودھ لانا پڑتا نا، جا کے لانا پڑتا، دودھ خود سے آ جاتا گھر میں؟
دودھ کے لیے پیسے لے کے جانے پڑتے، دودھ لانا پڑتا، دودھ پینا پڑتا، تب طاقت ہوتی۔ شوق ہے جنت میں جانے کا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ سے کہا کہ ابو ہریرہ، اللہ نے جنت کو تیار کر دیا ہے۔ کیا کر دیا ہے؟ تیار کر دیا ہے۔ جنت ریڈی ہے، سواری ریڈی ہے، پیسنجروں کی ضرورت ہے۔ سواری تیار ہے، اس میں جانا ہے، اس میں جانے کے قابل ہونا ہے۔ جیسے کوئی کالج تیار ہے، اسٹاف تیار ہیں، اس میں پڑھنے والے کو محنت کر کے اس میں جا کے ایڈمیشن لینا ہے۔ کیا لینا ہے؟ ایڈمیشن لینا ہے۔ پڑھنے والا محنت نہیں کرے گا تو اس کالج میں اسے ایڈمیشن نہیں ملے گا۔ ایک چھوٹے سے حقیر کالج کی یہ حالت ہے، یونیورسٹی کی یہ حالت ہے کہ بغیر محنت کرے اس میں ایڈمیشن نہیں مل سکتا ہے۔ تو جنت جو سب سے ہائی لیول سوسائٹی ہے، کیا ہے؟ جنت میں رہنے والے کس میں رہیں گے؟ کون سی سوسائٹی ہے وہ؟ اس سے ہائی لیول کی سوسائٹی ہوگی نہیں جو جنت کی ہوگی۔ اور اس ہائی لیول سوسائٹی میں رہنے کے لیے اپنے آپ کو ہائی لیول بنانا ہوگا۔ اس بات کو یاد رکھیے آپ۔ کافروں کی، مشرکوں کی، گدھیڑیوں کی، پھٹیڑیوں کی زندگی گزار کر کے ناپاک لوگ اس جنت میں، بولیے کبھی کوئی لے آؤٹ دیکھا ہے؟ کوئی سوسائٹی جائیے بنگلور ٹمکور سائڈ میں، حیدرآباد وغیرہ میں، وہ سوسائٹی کا نام لکھا ہوتا ہے اور اس میں ہر آدمی گھر نہیں لے سکتا۔ اس سوسائٹی میں کچھ شرائط ہوتے ہیں، ایجوکیشن کے، فیملی کے، فیملی گراؤنڈ کے، وہ سب فارم بھرنے کے بعد ہی اس سوسائٹی میں آپ کو، پیسے رکھ کے بھی اس میں نہیں ملتے گھر آپ کو۔ دنیا میں ایسی سوسائٹیز ہیں، لیکن جنت سے بڑی سوسائٹی کہیں نہیں ہوگی۔ اس سوسائٹی میں ہم ایسے ہی پھٹیچر بن کے چلے جائیں گے، پھٹیچر حالت میں چلے جائیں گے۔ اللہ نے کہا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ میں نے جنت کو ایسے بنایا ہے کہ کسی کی آنکھوں نے ویسا منظر کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ اللہ اکبر کبھی، اس کے بارے میں کسی کان نے نہیں سنا ہوگا۔ میں نے ویسی جنت بنائی ہے، اور کسی بشر کے، کسی آدم کی اولاد کے دل پہ وہ خیال نہیں گزر سکتا ہے جیسے میں نے کیا کہتے ہیں اس کو، کیا بولتے ہیں اس کو، امیجنائزیشن کیا بولتے ہیں اس کو، ہاں وہ کریے، عطر لگا لو، خوشبو لگا لو، اندھیرے روم میں بیٹھ جاؤ، امیجنائزیشن کرو، خیال کرو، اپنے خوب اچھے سے اچھی سینری اپنے ذہن میں لا کے سوچو، ادھر لگا کے اندھیرے کمرے میں بیٹھ جاؤ اور سوچو بیٹھ کے کہ یہ ندیاں ہیں، یہ تالاب ہے، یہ جھرنے ہیں، یہ ہل اسٹیشن ہے، یہ باغبانی ہے، یہ چشمے ہیں، وہ رنگ برنگے پرندے ہیں، یہ نہر ہے، وہ جھرنا ہے، وہ سین ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم جتنے بھی بہترین طور سے سوچ لو، تم جنت کا تصور نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ، یہ جنت ہے۔ اللہ نے جنت کو ایسے بنایا، اللہ نے جنت کو ایسے بنایا ہے، ازواج مطہرہ۔ پھر وہاں پہ لایا میں آپ کو، بیویاں ایسے ملیں گی جو فرما بردار ہوں۔ بیویاں کیسے ملیں گی؟ فرما بردار ملیں گی، خوبصورت ملیں گی۔ اور یہ کتنا قد ہوگا انسان کا جنت میں جائے گا؟ کیا کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان اول زمرۃ يدخلون الجنہ علی صورۃ القمر لیلۃ البدر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا، پہلی جماعت جو جنت میں جائے گی، ان کے چہرے 14ویں کی چاند کی طرح ہوں گے۔ اللہ، اس سے لوگ کہتے ہیں نا چاند جیسا بیٹا پیدا ہوا، کیا بولتے ہیں؟ خوبصورت بیٹا پیدا ہوتا ہے تو کیا بولتے ہیں لوگ؟ چاند جیسا بیٹا پیدا ہوا، تمہاری شکل چاند جیسی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مدینے کی بچیوں نے کیا کہا جب آپ مدینہ گئے ہجرت کر کے؟
جب ثنیہ پہاڑ سے آپ نظر آئے تو بچیوں نے کیا کہا؟ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، کہ ہمارے اوپر ثنیہ پہاڑ کے اوپر سے 14ویں کا چاند طلوع ہو گیا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشبیہ کس سے دی گئی؟ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ جب آپ سرخ جوڑے میں تھے، بارش ہو گئی تھی، بادل چھڑ گئے تھے، امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اماں عائشہ کے گود میں سر رکھ کے لیٹے ہوئے تھے۔ اماں عائشہ کبھی چاند کو دیکھتی، کبھی آپ کے چہرے کو دیکھتی، کبھی چاند کو دیکھتی، کبھی آپ کے چہرے کو دیکھتی۔ اماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ میں نے کئی بار یہ کمپریزن کیا کہ میرے سرتاج کا چہرہ اچھا ہے یا چاند کا چہرہ اچھا ہے، لیکن میرے سرتاج کے چہرے پہ جو رونق تھی وہ چاند میں بھی نہیں تھی۔ سبحان اللہ۔ تو جو سب سے پہلے کیا کہا کہ جو سب سے پہلے ان اول زمرۃ يدخلون الجنہ علی صورۃ القمر لیلۃ البدر، اور جو سب سے پہلے لوگ جنت میں داخل ہوں گے ان کے چہرے 14ویں رات کی چاند کی طرح ہوں گے۔ اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ اور اس کے بعد ثم الذین یلونہم علی اشد کوکب دری فی السماء ذاتا، اور اس کے بعد جو لوگ داخل ہوں گے، چاند کے بغل میں ایک تارا ہوتا ہے، دیکھا ہے؟ چاند کے بغل میں ایک روشن تارا ہوتا ہے، سب لوگ جانتے ہیں، بالکل چاند کے بغل میں ہی رہتا ہے وہ ہمیشہ۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد جو لوگ داخل ہوں گے ان کے چہرے اس ستارے کی طرح ہوں گے۔ اس کے بعد کہا لا یبولون ولا یتغوتون، جنت میں پیشاب خانہ ہوگا؟ سبحان اللہ، جنت میں پیشاب نہیں آئے، اب بیماری کی وجہ سے نہیں، پیشاب آئے گی۔ جنت میں پیشاب نہیں کریں گے، کیوں نہیں کریں گے؟ اس لیے کہ وہ پاک جگہ ہے اور اس کا خالق بھی پاک ہے۔ یہ دنیا گندی جگہ ہے، یہ غلیظ ہے، ہر جگہ پیشاب کی بدبو ہے، ہر جگہ بدبو ہے، دھول ہے، مٹی ہے، بلغم ہے، ریت ہے، ناک کا نیٹ ہے، غلیظاگی ہے۔ ازواج مطہرہ، ایسی بیویاں ہم دیں گے ان کو حیض نہیں آئے گا۔ کیا نہیں آئے گا؟ وہ مہینے میں ناپاک نہیں ہوں گی، ان کو نیٹ نہیں آئے گا، ان کو بلغم نہیں آئے گا، اور جتنا بھی جنتی کھائیں گے اللہ نے کہا کہ ان کو لا یبولون ولا یتغوتون، جب پیشاب نہیں آئے گا تو وہ بھی نہیں آئے گا۔ سمجھ رہے ہو کیا نہیں آئے گا؟ پیشاب 1 نمبر اور 1 2 نمبر، وہ بھی نہیں آئے گا، وہ بھی نہیں آئے گا۔ تو جنتی کھائیں گے تو جائے گا کہاں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ کیوں نہیں کہتے ہیں آپ لوگ؟ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی کھائیں گے ایک ڈکار آئے گی۔ کیا آئے گی؟ ایک ڈکار آئے گی، اور اس ڈکار میں بدبو نہیں ہوگی۔ یہاں جب یہاں تک کھا کے کرتا نا، جانور اکثر کا کھا کو ڈکارتی نا، فری کا مل گا تو ابھی توڑتا 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 توڑتا، ایک ٹکڑا بھی بچنا نہیں، سالن بھی بچنا نہیں، وہ پیاز کی ٹکڑیاں بھی نہیں چھوڑتا، اتنا کھاتا۔ اللہ حساب کتاب سے کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ فری کا تو مل گا تو اللہ بچائے، مالے مفت دلے بے رحم، یعنی جتنے بھی کٹورے سالنے کے آگے ایک بھی نہ بچ کو نہیں جانا واپس گھر میں، گھر والے پورے بھیج ڈالے رہے تو بھوکے رہ جانا انہوں، پھر لاسٹ میں سوچ سمجھ کے دسترخوان پہ کھائیے گا، اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اتنا کھائیے گا کہ ڈکار نہ آئے، وہاں اتنا کھائیں گے کہ ڈکاریں آئیں گی، اور اس میں مشک کی خوشبو ہوگی۔ کس کی؟ مشک کی خوشبو ہوگی۔ ایک جنتی جب ڈکارے گا تو مشک کی خوشبو آئے گی۔ وَلَا يَتَمَتِّخُونَ أَمْشَاجُهُمْ ذَهَبٌ وَرَشْحَمُهُ الْمِسْكُ وَرَشْحَمُهُمُ الْمِسْكُ۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہاں بلغم نہیں آئے گا۔ کیا نہیں آئے گا؟ بلغم نہیں آئے گا، کھانسی نہیں ہوگی، سردی نہیں ہوگی، اور سونے کے کنگھے ہوں گے ہاتھ میں۔ کیا؟ بال جو ہوں گے ماشاءاللہ ریشمی،
جنتی بال جو ہوں گے، کسی مالدار کو دنیا میں سونے کے کنگھی رکھتے دیکھیں آپ؟ نہیں دیکھا۔ ایک حقیر چیز کو اللہ نے بیان کیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جوتے چپل اس کا ذکر نہیں کیا، ایک حقیر چیز کنگھی۔ اب آپ بتائیں کہ کنگھی سے زیادہ بدن سنوارنے میں حقیر چیز کوئی نہیں ہے، جو بالوں کو جھاڑ کے اس کے میل کو نکالتی ہے، اور اس کنگھی کا ذکر کیا ہے اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ کنگھی سونے کی ہوگی۔ کس چیز کی ہوگی؟ سننے کی ہوگی، جو دنیا میں کسی بادشاہ نے بھی نہیں رکھا ہوگا، سننے کی کنگھی نہیں بنی ہے۔ اور اس کے بعد ازواجہم الحور العین علی خلق رجل واحد علی صورت ابیہم ابراہیم آدم، اور نیک بیویاں ہوں گی، لمبی ہوں گی بیویاں، بڑی لمبی ہوں گی، بڑی لمبی ہوں گی بیویاں، بڑے بڑے آنکھوں کی۔ اللہ ہمیں جنت میں جانے کی توفیق عطا فرمائے، ویسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور سارے لوگ جتنے جنتی ہوں گے سب کے اخلاق ایک جیسے ہوں گے۔ کیسے ہوں گے؟ ایک جیسے ہوں گے۔ کوئی آدمی حاسد نہیں ہوگا، کوئی برا نہیں ہوگا، کوئی کسی سے جلنے والا نہیں ہوگا، کوئی کسی سے بغض رکھنے والا نہیں ہوگا، سب کی عادت ایک جیسی ہوگی، ایک ہی اخلاق کے ہوں گے۔ علی خلق رجل واحد، جیسے ایک آدمی کے اخلاق ہوں ویسے ہی تمام جنتیوں کے اخلاق ہوں گے۔ اور سب کس کی شکل پہ ہوں گے؟ شکل کیسی ہوگی جنتیوں کی؟ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت بابا آدم علیہ السلام کی شکل میں سب لوگ ہوں گے، ایک ہی شکل ہوگی سب کی، ایک ہی صورت ہوگی سب کی۔ اور کتنے لمبے ہوں گے جنتی؟ ظاہر بات ہے اتنی بڑی جنت میں رہنے کے لیے یہ ڈھانچہ تو بس نہیں ہے، اتنے پھل کھانے کے لیے، اتنے میوے کھانے کے لیے، اتنے بڑے بڑے تکیوں پہ غلافوں پہ رہنے کے لیے یہ ڈھانچہ تو نہیں ہے۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ 60 ذراعًا فی السماء، ایک جنتی کی جو لمبائی ہوگی وہ 60 ہاتھ کی ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ، سبحان اللہ۔ 60 ہاتھ ہے کہ نہیں؟ مسجد کا یہ رقبہ ادھر سے ہو سکتا ہے کہ 60 ہاتھ ہو۔ بتائیے کہ جو جنتی 60 ہاتھ کا ہوگا اس کے ہاتھ کتنے لمبے ہوں گے؟ ہاں بھائی، ہم ہی لوگ لمبے ہیں، 6 فٹ سے 1-2 انچ کم ہیں، تو لوگ بولتے ہیں کتنا لمبا ہاتھ ہے، کتنے لمبے دکھتے ہیں۔ ایک جنتی جو 60 ہاتھ کا ہوگا اس کا سر کتنا بڑا ہوگا، اس کی آنکھیں کیسی ہوں گی، اس کے ہونٹ کیسے ہوں گے، اس کے ہاتھ کیسے ہوں گے۔ لیکن اللہ رب العالمین جنتیوں کی بناوٹ ایسے کرے گا کہ کسی آنکھ نے ویسی خوبصورتی نہیں دیکھی ہوگی۔ سبحان اللہ، جتنا خوبصورت اللہ رب العالمین جنتیوں کو بنائے گا۔ میرے تو بہت ساری باتیں رہ گئی ہیں، اگلے جمعے کے سے مکمل کریں گے انشاءاللہ۔ جنت میں کیسے داخل ہوں گے، جنت میں میوے کیسے ہوں گے، جنتیوں کے بستر کیسے ہوں گے، جنتیوں اور بہت ساری چیزیں رہ گئی ہیں۔ اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں جنت کا شوق رکھنے کے ساتھ ساتھ جنت میں جانے کے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باتیں میں نے آپ کو سمجھائی ہیں کہ صرف شوق رکھنے سے جنت نہیں ملے گی۔ جس طرح کوئی آدمی نہیں بڑا آدمی بننے کا شوق رکھے تو ویسے عمل بھی وہ کرنا چاہیے۔ اگر عمل نہیں کریں گے تو ہمارا شوق پورا نہیں ہوگا۔ اللہ ہمیں شوق کے ساتھ ذوق رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اعمال صالحات کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بولیے۔ جنت کے نام پہ کہہ رہا ہوں یار، پھر بھی آمین نہیں بول رہے ہو، تعجب ہے آپ لوگوں کے اوپر۔ کیا اتنا ایمان مردہ ہے؟ جنت میں نہیں جانا ہے، نہیں جانا ہے۔ جنت پہ ایمان رکھیے، مرنے کے بعد یہ ساری کتابیں کھل جائیں گی۔ اللہ ہمیں سب سے پہلے جنت پہ ایمان مکمل رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ پہلی منزل ہماری آسان ہو جائے، اس کے بعد تمام منزلیں آسان ہو جائیں گی۔ اللہ زندہ رکھے اسلام پہ، اور خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد کریم ملک الرؤوف الرحیم۔